Aman
صلوات پڑھیں محمد والے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد والے. سورۃ الحدید آیت نمبر 25. اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کے بھیجنے کا مقصد بتا رہا ہے. فرمایا بے شک یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات معجزات دے کر، اور ان کے ساتھ یعنی انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کی. کس لیے؟ کیا ہدف تھا، کیا مقصد تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر زندگی گزاریں، تاکہ انسان کا معاشرہ عدل کی بنا پر چلے. پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ کہاں سے پتہ چلے گا عدل کیا ہے، کیونکہ جو عدل نہیں ہے وہ ظلم ہوتا ہے. کسی چیز کو جو اس کا مقام ہے وہاں پہ رکھنا عدل کہلاتا ہے، اور اس کی ضد ظلم ہے. کسی چیز کا جو مقام ہو اس سے گھٹا دینا یا بڑھا دینا، دونوں ظلم. کہاں سے پتہ چلے گا عدل سے؟ انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجور اور تقوی اللہ نے الہام کیے ہیں نفس انسان کو. لیکن یہ کافی نہیں تھا. تو کیونکہ کافی نہیں تھا، اور اگر اللہ کم چیز دے کر چھوڑ دیتا تو پھر وہ سب سے بڑا کریم نہیں کہلا سکتا تھا. لہذا جو کمی تھی وہ چیزیں جہاں انسان کی عقل تنہائی میں نہیں پہنچ سکتی تھی، خاص طور پر اس جہان کی باتیں جہاں انسان اس جہان میں عارضی زندگی گزارنے کے بعد جائے گا اور ہمیشہ رہے گا. اس جہان اور اس جہان کا کیا رابطہ ہے
اس دنیا کے عمل، اس کی زندگی کا کیا نتیجہ وہاں نکلنے والا ہے، یہ انسان کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی بھیجے، وحی بھیجی، آسمانی کتابیں بھیجی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت مآب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کا یہی ایک ہی مقصد تھا۔ اور میں سبق دہرا رہا ہوں، جب مدرسے میں حوزے میں پڑھتے تھے تو ایک جملہ استاد مختلف اساتید تکرار کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے الدرس حرف والتکرار الف۔ درس ایک حرف ہوتا ہے لیکن اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے 1000 بار تکرار کی جاتی ہے تاکہ وہ ذہنوں میں بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے۔ تو آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کا مقصد قیام عدل ہے۔ اللہ کا حکم ہے یہ انبیاء، اور کیونکہ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں، انبیاء کی محنت پر اب جو مصیبت آئی ہے، جبکہ اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، تو معاملہ بڑی خطیر اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہی بنیاد ہے امام کے اس طرح کے ارشادات کی کہ جیسے مثال کے طور پر فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، یہ مثلی یعنی جو مجھ جیسا توحید پرست اور اللہ کے دین کا محافظ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یزید جیسے کی بیعت کرنا۔ جو اس راستے پر، یہاں مثل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی امام حسین کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر اعتبار سے میرے جیسا، وہ تو حسین اپنی مثال آپ ہی تھے، لیکن تا روز قیامت کیونکہ مصباح الہدا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے مقدس فرمان کے مطابق امت کے لیے اندھیروں میں ہدایت کا چراغ ہے، لہذا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جو میرے راستے پر ہے، میرے ہدف جیسا ہدف رکھتا ہے، وہ ہدف جس کے لیے قرآن اترا، وہ ہدف جس کے لیے انبیاء آئے، جو اپنے آپ کو اس ہدف پر ڈھال چکا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس یزید کی یا قیامت تک کسی یزید کی بیعت کرے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، کون حسین ہے یہ کہ جس کا، بلکہ جس کے گھر کا مقام بتانے کے لیے، کون سا مقام؟ جو اللہ نے مقام دیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اس گھرانے کے بارے میں خبر دینے کے لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ گھرانہ کیا مقام رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی طرف فرشتے بھیجتا ہے۔ ایک معروف انتہائی بزرگ اہل سنت کے عالم دین ہیں، قدیم ابن حجر عسقلانی، بہت معروف ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے تہذیب التہذیب، اس میں روایت نقل کرتے ہیں، اور بھی کتب اہل سنت میں یہ روایت آئی ہے۔ اب آپ دیکھیے مقام حسین کیا ہے۔
ایک رسول اللہ کے صاحب اسرار صحابی ہیں جن کا نام ہے حذیفہ ابن یمان. کہ اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے اصحاب میں موجود منافقوں کے نام بتائے تھے. اور چونکہ یہ صاحب اسرار تھے، لوگ ان سے سوال بھی کرتے تھے، چھپ چھپ کے آتے تھے ان کے پاس یہ جاننے کے لیے کہ کہیں اس لسٹ میں میرا نام بھی تو نہیں. آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ کو جو رسول پاک نے، اللہ کے رسول نے منافقوں کے نام بتائے ہیں اپنے اصحاب میں سے، وہ کون کون؟ یہ نہیں بتاتے تھے. صاحب اسرار ہوتا ہی وہی. صاحب اسرار وہ نہیں ہوتا جس کو کسی بڑی ہستی سے نسبت ہو جائے تو پھر جو خلوت کی باتیں ہوں انہیں بیچتا پھرے، لوگوں کے آگے سامنے اپنا مقام بنانے کے لیے. یہ نہیں بتاتے تھے. حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھ سے سوال کیا، رسول اللہ سے ملے، ان کی زیارت کیے، تمہیں کتنے دن ہو گئے؟ میں نے جواب دیا بہت دن ہو گئے. تو میری ماں نے مجھے برا بھلا کہا اور کہا کہ فوراً جا اللہ کے نبی کی خدمت میں، ان کی زیارت کر اور ان سے درخواست کر کے تیرے لیے بھی اور میرے لیے بھی مغفرت اللہ سے طلب کر. حذیفہ اب اس روایت کے راوی ہیں، ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب میں اس کو لے کر آ رہے ہیں. کہتے ہیں میں گیا، میں نے مغرب کی نماز رسول اللہ کے ساتھ ادا کی، اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی. عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ ایک طرف مسجد سے نکل کر چل پڑے، میں پیچھے پیچھے چل پڑا. ایک جگہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ رسول اللہ کے پاس گویا کوئی آیا ہے اور رسول اللہ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. پھر وہ گویا کہ آنے والا چلا گیا، رسول اللہ پھر چلے، میں بھی چلا، تو انہوں نے میری آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑے اور فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ حذیفہ. کیا کام ہے؟ میں نے سلام کیا اور میں نے قصہ سنایا، اپنی ماں کی بات بتائی. اللہ کے نبی نے میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کی، میری ماں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے میں کس سے بات کر رہا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی ابھی ایک ایسا فرشتہ آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. وہ اللہ سے اذن لے کر زمین پر آیا تھا مجھے سلام کرنے کے لیے، اور مجھے سلام کرنے کے بعد اس نے مجھے بتایا، یعنی فرشتے نے اجازت لی اللہ سے کہ میں جا کر تیرے نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اذن بھی دیا اور ساتھ ایک رسول اللہ کے لیے ہدیہ بھی دیا. اب یہ فرشتہ کیا بتا کے گیا؟ رسول اللہ حذیفہ کو بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے سلام کیا ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. آسمان سے اللہ کے پاس سے پیغام آتے ہیں. بی بی کی ماں کون ہے؟ جناب خدیجہ. رسول اللہ غار حرا میں ہے. یہ بی بی جو گئے ہیں مکہ ان کو معلوم ہے مکہ کہاں پہ تھا. ابھی جتنی مسجد الحرام ہے تقریباً اتنا مکہ تھا سارا کا سارا.
مکہ سے اگر کسی نے جانا ہو غار ہرا، جو پہاڑ جس کو جبل نور کہتے ہیں اس کے اوپر ہے، تو بس پر یا ٹیکسی پہ جاتے ہیں، فاصلہ ہے. لیکن یہ بی بی اپنے شوہر نامدار کے لیے کھانا وغیرہ لے کر پیدل جایا کرتی تھی. جو اس پہاڑ پہ چڑھے انہیں معلوم ہے چڑھتے چڑھتے بھی گھنٹہ سوا لگ جاتا. تو ایک دفعہ کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا لے کر غذا وغیرہ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لے جا رہی تھی، ابھی راستے میں تھی، ادھر غار ہرا میں اللہ کے نبی کے پاس ایک فرشتہ اترا. روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی زوجہ خدیجہ کھانا دینے کے لیے آپ کو آ رہی ہیں. جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے ان سے کہنا ہے، اے خدیجہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجوایا. اللہ نے آپ کو سلام بھیجوایا. توجہ فرمائیں، یہ ہے یہ خاندان. میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہ اور انداز میرا شاید بعض مزاجوں کو تھوڑا ناآشنا لگتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو باتیں بالعموم نہیں کی جاتی اور کی جانی چاہیے، آپ کی رضا یا ناراضگی سے زیادہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ باتیں بیان کی جائیں. اس لیے کہ آج اسلام کی وہ عظمت نہیں ہے دنیا میں اقوام عالم کے سامنے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جو اہل بیت کا گھرانہ دیکھنا چاہتا ہے. اسی عظمت پر جب مصیبت آئی تو جتنی قربانیاں آپ سنتے ہیں اہل بیت کی، اسی ہدف کی خاطر وہ قربانیاں دی گئی، جو قرآن کے الفاظ میں ہدف انبیاء ہے. گزشتہ سال بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. خدا جانے بات سن کر کسی نے اس پر عمل بھی کیا ہو یا نہ کیا ہو، خدا بہتر جانے. تکرار کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت اطہار کی اگر آپ معرفت چاہتے ہیں، یہ کون تھے، اللہ نے کیا ذمہ داری ان کو سونپی تھی، خاص طور پہ وہ جو اپنے آپ کو ان کا شیعہ کہتے ہیں، کیا ذمہ داری سونپی تھی. جو انسان یہ بات جاننا چاہتا ہے، اس پوری دنیا میں تمام عالم لے لیجئے، تمام پڑھے لکھے لوگ لے لیجئے، جتنی باتیں لکھی گئیں یا بولی گئیں ان ہستیوں کے بارے میں، ان سب سے بڑھ کر اور اتنا بڑھ کر کے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ کتاب کہ جس کو پڑھ کر سب سے زیادہ اس گھرانے کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، وہ کتاب ہے جو خود اللہ نے لکھی ہے، وہ خود قرآن ہے. اگر کوئی معرفت اہل بیت چاہتا ہے، ادھر ادھر جانے کی بجائے سب سے پہلے اللہ سے پوچھے. اللہ نے بیان فرمایا ہے جو میرے خاص بندے ہیں ان کے مزاج کیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں، اور ان پر آنے والی مصیبتیں، ان کو تنگ کیا جانا، قتل کیا جانا، اذیت کیا جانا کیسا ہوتا ہے، کس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تب اس آئینے میں انسان اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ میں ان کے ساتھ والے ہوں. کس کی نظر میں؟ قرآن کی نظر میں، نہ اپنے دعوے کے مطابق.
اللہ کی نظر میں میں ان کے ساتھیوں میں ہوں یا ان کے مخالفوں میں؟ یہ آپ کو قرآن سے بڑھ کر کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ قرآن سے پوچھنا یعنی اللہ سے پوچھنا، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس سے بڑا کون رہنما؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔ کل جہاں تک ہم پہنچے تھے، ہم آپ کو بتانے کی کوشش کیا کر رہے ہیں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، کہ دین اسلام ایک نظام کا نام ہے جس کی بنیاد توحید پر قائم ہے۔ جب کوئی بھی انسان اس دین کو قبول کرتا ہے، اگر دل سے قبول کرے جسے ایمان کہتے ہیں، اگر دل سے قبول کر لے اور یہ قبول کرنا عقل اور شعور سے ہو، نہ سن سنا کر یا آباء و اجداد یا کسی تعصب کی وجہ سے، کہ میں رسول اللہ کو مثلا مکہ میں کوئی یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو اس لیے مان رہا ہوں کیونکہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ قبول نہیں ہے۔ تو جو رسول اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے پھر وہ کیوں مانے؟ اور کوئی اس لیے نہ مانے کہ کیونکہ میرے خاندان کے نہیں ہیں۔ یہودی قوم کی اکثریت اور بہت سارے ان کو جو مرض لاحق تھے، ان میں سے ایک مرض یہ تھا کہ رسول اللہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ تم فیصلہ کرو گے اور بتاؤ گے اللہ نے کس کو رسول بنانا ہے، کس خاندان سے رسول بنے گا، کس خاندان سے رسول نہیں بنے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہودی جس نسل سے تھے، حضرت اسحاق و یعقوب، حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اسرائیل یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب۔ ان کو اس بات پر فخر تھا کہ حضرت اسحاق کی جو والدہ تھی وہ مالکن تھی، ہاجرہ، اور تکلیف انہیں اس بات کی تھی کہ رسول اللہ جس نسل سے تھے حضرت اسماعیل، تو حضرت اسماعیل کی والدہ کون تھی؟ کنیز تھی۔ تو جو خاندان پرست ہوتے ہیں، جو ذات پرست ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کے بت کی وجہ سے اللہ کے نبی کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے معیار چھوڑ دو۔ پسند تمہیں آ رہا ہے یا ناپسند آ رہا ہے، تم نے ذات کا بت بنایا ہے، تم نے قوم کا بت بنایا ہے، تم نے رنگ کا بت بنایا ہے، تم نے نسل کا بت بنایا ہے۔ میرا مومن ہو ہی وہ سکتا ہے جو تمام بتوں کو توڑے، یہی معنی ہے لا الہ کا۔ بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، آج بھی بت پتھر کے نہیں ہیں، آج بتوں کی اور شکلیں ہیں۔ توجہ فرما رہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا اللہ نے جو اپنا فضل کچھ خاص لوگوں کو عطا کر دیا، ان میں نبی بھیج دیا، اس پر ان کو حسد ہو گیا کہ نبی ہمارے اندر آئے تو ہم مانیں گے؟ یہ معیار انہوں نے کہاں سے بنایا؟ جس کا بھی معیار ہے خطا کھائے گا۔ اپنے آپ کو باقی بشریت سے جدا سمجھنا یہودی فکر ہے۔ چاہے مسلمانوں کے کسی مسلک میں آ گئی کہ قیامت کے دن اللہ کا قانون باقیوں کے لیے اور ہوگا، ہم ایکسیپشنل کیس ہوں گے قیامت کے دن۔ دوسروں نے اگر وہ حرکت کی ہوگی تو انہیں پکڑا جائے گا، ہم نے اگر وہ حرکت کی ہوگی تو ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ دعویٰ یہودی بھی کرتے تھے، یہ دعویٰ مسیحی بھی کرتے تھے۔ باقی ان حرکتوں میں پکڑے جائیں گے، ہم چھوڑ دیے جائیں گے۔
اور یہ مرض قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے مسالک میں بھی کم و بیش تھوڑے بہت فرق کے ساتھ سب میں موجود ہے. تبھی تو کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، باقی سارے فرقے جہنمی ہیں. یہ کہنا کہ صرف ہم جنتی ہیں یہ خلاف قرآن. کیوں خلاف قرآن ہے؟ توجہ فرمائیے گا، بات کو سمجھیے گا. رسول اللہ کے زمانے میں یہ مرض یہودیوں اور مسیحیوں میں تھا جنہوں نے اپنا دین تحریف کر لیا. یہ نہیں کہتے تھے ہم نے دین چھوڑ دیا، دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے. لیکن کون سا دین؟ تحریف شدہ دین. پیسے کھا کر تحریف کر کے تورات و انجیل میں دین بتانے والوں کا بتایا ہوا دین. یہ کتنا خطرناک ہے. قرآن نے ان کا عقیدہ بتایا. ایک عقیدہ یہ بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں. یہودی بھی یہ کہتے تھے اور مسیحی بھی یہ کہتے تھے. ایک عقیدہ. دوسرا عقیدہ کیا تھا؟ کہتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہمیشہ وہاں نہیں رہیں گے، حتماً واپس ہم جنت میں آ جائیں گے. اللہ نے الفاظ دیکھیے قرآن کے، یہ پہلے سپارے میں قرآن کے. اللہ نے فرمایا، انداز دیکھیے، رسول پاک سے فرمایا قل، اے رسول ان سے کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، تم یہ جو کہہ رہے ہو، جو باتیں کر رہے ہو، تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلم، یا تم خدا پر وہ جھوٹ باندھ رہے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، سنا سنایا دین پہ چلنے والوں. یہاں سے اوپر والی آیت میں بتایا کہ انہوں نے دین کہاں سے لی ہے. ان کی خصوصیت بتائی ہے. پہلی خصوصیت اس عوام کی یہ بتائی ہے کہ یہ کتاب، اپنی کتاب خدا کے بارے میں جاہل ہے. کوئی پوچھے تو کہتے ہیں کتاب خدا میں یہی لکھا ہے ہم صرف جنت میں جائیں گے، پڑھتے نہیں ہیں اس کو. آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجیے، شیعوں کی سنیوں کی حالت دیکھ لیجیے. اس کو پڑھتے ہوں گے عربی زبان میں، سمجھتے ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو اس آیت سے سبق لینا ہے، عبرت لینی ہے، وہ کس کو سمجھ آئے گی؟ وہ سمجھ نہیں آئے گی. یہ عوام کی صفت بتائی، اور پھر جو علماء سو ان کا بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے تورات کو لکھتے ہیں، یعنی تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کرتے ہیں اور پھر عوام سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی. پھر قرآن نے بتایا کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ لوگوں سے مال کھائیں. تو اللہ فرماتا ہے کھا لو، جو تم نے لکھا اس پر بھی تمہاری ہلاکت ہوگی، اور جو تم نے کمایا ہے اس پر بھی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے. ڈبل عذاب، ثواب نہیں ہے. غور سے سنیے گا، سوچ کر سنیے گا. برحق ہے جو اہل بیت نے فرمایا ہمارا شیعہ جنت میں جائے گا، برحق ہے. لیکن یہ آدھا حصہ ہے پوری بات کا، آدھا ہے پوری بات کا حصہ. یہ آپ نے موبائل سیل فونز کی جو کمپنیاں ہیں، موبائل لنک وغیرہ، ٹیلی نور، یہ جو کمپنی ہیں، ان کے آپ نے بڑے بڑے یہ بورڈ دیکھے ہوں گے، اشتہار دیکھے ہوں گے. اس اشتہار پر کچھ چیزیں بڑے بڑے الفاظ میں لکھی ہوتی ہیں جن پہ سب سے پہلے نگاہ پڑتی ہے، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں بے ایمان کہ سب سے پہلے عوام یہ پڑھے. اور چھوٹا نیچے سے ایک کونے میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا.
اب وہ اس پیکج کو دیکھ کر وہ جو بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا ہے اس میں لگتا ہے اس کو کہ وہ کہتے بھی ہیں صرف آپ کے لیے، جیسے آپ کی فی سبیل اللہ خدمت گزار ہے، تو وہ پیکج لگواتا ہے. مثال کے طور پہ 100 کا بیلنس ہے اور مثال کے طور پر اس میں 20 روپے کا پیکج ہے، اسے استعمال کرتا ہے اور استعمال کے دوران اسے پتہ چلتا ہے کہ سارا 100 روپیہ اڑ گیا. وہ پھر فون کرتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ یہ کیا ہوا. پھر اس کو کوئی وہ سٹوری سناتے ہیں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی میں لکھی ہوتی ہے کہ یہ شرط تھی، یہ شرط تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں. کچھ خطیب بھی یہی کام کرتے ہیں. یہ تو بتاتے ہیں اور یہ بات برحق ہے، کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کا شیعہ جنت میں جائے گا، لیکن جن ہستیوں نے یہ فرمایا کہ ہمارا شیعہ، غور سے سنیے گا، یاد کر لیجئے گا، جن ہستیوں نے یہ بتایا کہ ہمارا شیعہ جنت میں جائے گا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا شیعہ کیسا ہوتا ہے. وہ نہیں بتاتا، وہ نہیں بتاتا، کیونکہ اس کے خریدار کم ہیں، اس کو سن کے بور ہو جاتے. اٹھائیے اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، پڑھیے اس کو. اس میں ایمان کو کیا ڈیفائن کیا ہے، کیا ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کے اثرات کیا ہوتے ہیں مومن پر، اس کی صفات، ایمان اس کے اندر کون سی صفات پیدا کر دیتا ہے، کیا انقلاب اس کے اندر برپا کر دیتا ہے ایمان، ائمہ نے بتایا ہے. اب اگر کوئی اس کو سوچے ہی نہ، اور کیونکہ پیدائشی ایک گھر میں پیدا ہوا ہے اور زندگی وہی گزار رہا ہے جس سے انہوں نے منع کیا ہے، اور پھر کہے یہ جو انہوں نے فرمایا نا میرا شیعہ جنت میں جائے گا، یہ میں ہوں، یہ دھوکے میں ہے. یہ اسی طرح دھوکے میں ہے جس طرح رسول اللہ کے زمانے کا یہودی اور مسیحی دھوکے میں تھا. اب قرآن سے اگر گائیڈنس لیں تو جب قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ بتاتا ہے تو فرماتا ہے کہ تل کا امانیہم، یہ ان کی بے بنیاد آرزویں ہیں. ایک آرزو وہ ہوتی ہے، مثلا کسی کی آرزو ہو کہ میں پیسے کماؤں اور وہ اس کے لیے پلان بھی کرے، محنت بھی کرے، یہ بنیاد والی آرزو ہے. لوگ کہیں گے ہاں بھائی کام بھی کر رہا ہے. ایک آرزو وہ ہوتی ہے کہ بڑا اونچا مقام دیکھا ہو، کر رہا کچھ بھی نہ ہو. کہے میں نے جناب میٹرک میں بورڈ ٹاپ کرنا ہے اور اسکول سے چھٹیاں مارے، لوفر گردی کرے، آوارہ گردی کرے، ٹائم ضائع کرتا رہے. دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ تیرا دماغ تو نہیں خراب، ہمیں تو کہتا ہے میں بورڈ ٹاپ کروں گا اور حرکتیں تیری فیل ہونے والی ہیں. اللہ بھی یہی کہتا ہے، اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ مقام تم کہتے ہو ہمیں انبیاء کے ساتھ دو، اور حرکتیں تم وہ کرتے ہو جن سے شیطان بھی رقص کرتا ہے، ناچتا ہے خوشی سے کہ میں نے جو قسم کھائی تھی پوری ہو رہی ہے. یہ دین نہیں ہے. دین بتانے کا حقیقی طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی مقام کی تعریف کی جائے، اس مقام تک پہنچنے کی شرائط بھی بتائی جائے، ورنہ یہ کائنات کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو بہت ساروں کی آخرت کو تباہ کر دے گا. آخرت کو تباہ کر دے. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید توحید، نظام توحید کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، جس بنیاد کو خراب کرنے کی وجہ سے انبیاء کی امتیں گمراہ ہوئی، اس بنیاد کو سمجھیے.
قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ، ایک بہت بڑا حصہ اسی بات پر زور دیتا ہے، یہی بات سمجھانے کے لیے. اور ان آیات میں سے ایک آیت وہ ہے کہ جو قرآن کی آیات، روایات اہل بیت کے مطابق قرآن کی آیات میں سے سب سے عظیم آیت ہے. آپ سب جانتے ہیں آیت الکرسی. آیت الکرسی جہاں تک ہم پہنچ سکے، آیت الکرسی ایسی آیت ہے کہ جس کو آپ انشاءاللہ سب کو یاد بھی ہے. ایک میں ابہام بعض لوگوں کو ہوتا ہے، سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ ابہام بھی آیت الکرسی کے بارے میں دور کر دوں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں آیت الکرسی ایک آیت ہے یا اگلی 2 آیتیں بھی لا اکراہ فی الدین سے لے کر ہم فیہا خالدون تک، یہ ساری 3 آیتیں ملا کر آیت الکرسی کہلاتی ہے. تو یاد رکھیے آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم یہاں تک جو آیت ہے وہ آیت الکرسی کہلاتی ہے. ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا کہ جو آیت الکرسی پڑھے وہ اگلی 2 آیتیں بھی ہم فیہا خالدون تک پڑھے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ تینوں ایک ہی آیت ہے آیت الکرسی. تو بعض لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آیت الکرسی کا بنیادی جو تھیم ہے وہ اللہ کی توحید بیان کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہے، انسان ہو، فرشتے ہو، ایک کائنات کا معمولی ذرہ ہو، یہ سب کے سب مکمل طور پر اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے اختیار میں. اس اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا مطلب؟ مثلا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، اس کی قدرت ایک عام انسان پر زیادہ ہو اور مثلا رسول اللہ پر یا مولا علی پر اللہ کی قدرت تھوڑی کم ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر بھی وہ کچھ کر سکتے ہو. آیت الکرسی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں، بڑی سے بڑی اور عظیم سے عظیم اور بلند سے بلند مخلوق سے لے کر انبیاء سے لے کر ایک معمولی اس کائنات کے ذرے تک اللہ کے اختیار میں ہونے کے اعتبار سے، اللہ کا عبد ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ان میں سب مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں. کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا. آج میں اتنا ہی بیان کر پاؤں. اس کا کیا معنی؟ توجہ فرمائیں. اللہ جس کا نام ہے وہ کون ہے؟ اس کی پہلی صفت کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت، لائق عبودیت، لائق اطاعت نہیں سوائے اس کے. ذرا غور سے سنیے گا. کیا مطلب؟ جب کوئی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، اس کے بعد، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد جس کا میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں اور جو دل سے نہ پڑھ رہا ہو، اسے قرآن کہتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ منہ سے کہہ دینے سے ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، دیکھا نہیں جائے گا اس کلمے کو پڑھ کر اب تمہاری زندگی کیا تبدیل ہوئی ہے.
توحید خالص کیا ہے؟ ایک تو ہم سب کو معلوم ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. لہذا اگر کوئی عالم کا بھیس بدل کر کوئی بہروپیہ مال کھانے والا کوئی اگر آ کر منبر پہ بیٹھ جائے اور لوگ اسے بیٹھنے دیں کیونکہ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، اور وہ منبر پر بیٹھ کر یہ کہے کہ مثلا مولا علی عابد بھی ہیں اور معبود بھی ہیں، تو یہ دین اسلام سے خارج ہے. اس میں کوئی تکلف ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس آیت الکرسی کے پہلے جملے کا منکر ہے. کیوں؟ الہ یعنی معبود. اور اسلام کفر کے دائرے سے نکل کر اسلام کی وادی میں بندہ انٹر ہی تب ہوتا ہے جب اللہ کے علاوہ اقرار کرے کہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی معبود نہیں. اور ایسا کہنے والا علی کا دوست نہیں ہے، علی کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ علی امام الموحدین ہے. مشرکین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو عبادت میں مولا علی کو شریک کر لیں اللہ کے ساتھ. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. یہ توحید خالص مکتب اہل بیت، خالص توحید کے مکتب کا چہرہ بگاڑنے کے لیے اور دنیا کے چند ٹکے کھانے کے لیے بعض اس بدبختی کا شکار ہوتے ہیں. وہی بات جو قرآن نے یہودی علماء کے بارے میں بتائی، جو مسیحی علماء نے حضرت عیسیٰ کو پہنچا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. وقت نہیں ہوتا اتنا، آیات ذہن میں آتی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ نے بتایا ہے. سورہ مائدہ کے آخر میں جا کے پڑھیے آخری آیات کو، آپ سے ریکویسٹ ہے یہاں سے اٹھ کر. بتایا ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کیا تھا، جب حضرت عیسیٰ پیش ہوں گے گواہی اللہ طلب کرے گا حضرت عیسیٰ سے. ہر نبی پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ پوچھے گا جو میں نے ذمہ داری لگائی تھی بتا ادا کی یا نہیں کی. وہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ سے، حضرت عیسیٰ بڑے عظیم نبی ہیں، اللہ کے بڑی تعریفیں حضرت عیسیٰ، لیکن وہ عدالت عجیب عدالت ہوگی. قرآن نے کہا حضرت عیسیٰ سے سوال کیا جائے گا، اے عیسیٰ تو نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو. یہ ان کے لیے جو اس دھوکے میں آ جائے، اس کے جو کہہ رہے مولا علی کہہ رہے میں عابد بھی ہوں معبود بھی ہوں، مولا علی پر یہ بہتان لگاتے ہیں. یہ قرآن نے جواب دیا ہو بتا کر حضرت عیسیٰ. آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ اظہار برات کریں گے جسے تبرہ کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ کرتے تو میری محبت ہی نا یا اللہ میری خاطر چھوڑ دے، سوال ہی پیدا نہیں ہو. عیسیٰ کہیں گے یا اللہ مجھے، میں وہ بات کیسے کرتا جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا، اختیار ہی نہیں تھا. میں نے تو ان کو صرف تیری توحید کی دعوت دی، میں نے تو یہ نہیں کہا. بھرا پڑا ہے قرآن. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. بس اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کون؟ اللہ کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا. اب دو لفظ ہیں، ایک ہے عبادت، ایک ہے عبودیت. یہ دو کا معنی بتا کر آج کی گفتگو انشاءاللہ یہاں پر تمام کریں. عبادت کا معنی واضح ہے. عبادت کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا وہ غیر اللہ کو معبود نہیں کہتا. اگر کوئی کہہ دے تو وہ خارج ہو گیا. دوسرا لفظ ہے عبودیت. عبودیت یعنی اطاعت. جیسے ایک نوکر اپنے آقا کی بات مانتا ہے. یہ دنیا میں بہت ہوتا ہے.
مختلف اداروں میں، دفتروں میں، کمپنیوں میں، ہر جگہ پر انسانوں کی زندگی کا سسٹم ہی یوں چل رہا ہے، کچھ حکم دیتے ہیں اور کچھ حکم مانتے ہیں۔ اس لفظ کے معنی کا دائرہ بڑا وسیع ہے، آپ سے درخواست کروں گا اس کو سمجھ لیجیے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، آیت الکرسی کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا، جس کے مد مقابل، جس کے برابر لا کر نہ کسی کی عبادت کی تمہیں اجازت ہے، نہ کسی کی عبودیت کی تمہیں اجازت ہے۔ یعنی ایک موحد کس کی طرف دیکھتا ہے اطاعت کے لیے؟ اللہ کی طرف، اور پھر اللہ کے بعد اللہ جس کی کہے اطاعت کرنی ہے پھر وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، پھر وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ جو مولا علی نے فرمایا نا، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، کتنا عظیم ہے رسول اللہ کا۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ یہاں پر بھی لفظ عبد ہے، تو اب تو صرف اللہ کا ہوتا ہے، عبداللہ، تو یہ تو مولا فرما رہے ہیں میں عبد النبی بھی ہوں، عبد محمد بھی ہوں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اگر اس بات کو بغیر سمجھائے اس طرح عوام کے سامنے بیان کیا جائے کہ وہ مکس اپ کر جائیں اور کسی اور ہستی کو اللہ کے برابر سمجھنے لگے کسی بھی معاملے میں، یہ شرک ہو جائے گا، یہ دین سے خروج کا سبب بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ سمجھا کر بتایا جائے کہ اگر میں رسول کی اطاعت کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ توحید اللہ کے حکم کی وجہ سے، مجھے میرے اللہ نے کہا، کیا فرمایا اللہ نے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر اس کے بعد رسول جو سسٹم دے گا، رسول جسے کہے گا مثلاً کہ میرے بعد یہ تمہارا سردار ہے، اس کو تم نے اوبے کرنا ہے، اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ اب کوئی یہ بہانہ بنائے کہ میں تو صرف اللہ کی اطاعت کروں گا، کسی اور کی نہیں کروں گا، اب جس نے اس کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا قرآن مجید نے جو ترتیب بتائی ہے وہ کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ، سب سے پہلے تمہارا ولی، تمہارا حکمران کون ہے؟ تمہارا آقا، تمہارا سردار کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہاں سے ساری ولایتیں نکلتی ہیں۔ کسی کے پاس ولایت نہیں ہے مگر اس کے پاس جو نظام توحید سے ملتی ہے اور چلتی ہے۔ تمہارا ولی تو کون ہے؟ صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کچھ لوگوں نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس اولی الامر کا مصداق یزید پلید کو بھی بنا دیا۔ اتنی زیادہ کرپشن کی ہے کتاب خدا کے ساتھ۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، مطلب کیا ہے اس کا جو بتاتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے بعد جو 2 نمبر آ کے چڑھ کے بیٹھ جائے کرسی پہ اس کی اطاعت کرو۔ یہ سمجھ آئی ہے قرآن سے؟ جس کو اللہ اور رسول کی طرح اطاعت کرنے کا جس کی کہا جا رہا ہے اس میں کچھ تو صفات ہونی چاہیے۔
یہ بہت بڑا گھپلا ہوا امت اسلام میں، آج تک جاری ہے، اور اس گھپلے میں راستہ کھولا یہاں حسینیت اور یزیدیت، حسین کا چراغ ہدایت ہونا، جن کو یہ نور نصیب ہے اور جن کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ البتہ یہ عام ہے لیکن کچھ خود ہی اندھے ہیں۔ جیسے اللہ کہتا ہے نا، ایک شخص کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا۔ تو اللہ اسے کہے گا تیرے پاس میری آیات آئی تھی، ان سے تو اندھا بنا رہتا تھا، اب تیری سزا یہ ہے کہ اب تو اندھا ہی رہے گا۔ یعنی تو ان آیات کو دیکھ رہا تھا، اندھا بن گیا نا، ان سے لیا نہیں تو نے اپنی زندگی کے نظام کو، اب تو اندھا ہی رہے، اب تیری سزا یہ۔ کتنی جگہ ہیں قرآن پر جس میں جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ جب کچھ چیخ و پکار کریں گے تو اللہ ان سے کہے گا یہ اس لیے ہے کہ تم نے میری آیات کو امپورٹنس نہیں دی۔ اور کوئی کتاب نہیں بتائی قرآن نے کہ تو نے فلان کتاب کو امپورٹنس نہیں دی، ایک کتاب بتائیے قرآن کو امپورٹنس نہیں دی۔ بس جیسے عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں، اسی طرح اطاعت اللہ کے سوا بنیادی طور پر کسی کی جائز نہیں، صرف اس کی اطاعت کی جائے گی جو اللہ کی طرف سے پرمیشن رکھتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ مثلا اللہ نے کہا ماں باپ کی اطاعت کرو، لیکن اسی اللہ نے کہا اگر وہ تجھے میرے حکم کے خلاف چلنے کو کہیں تو پھر وہاں پر ان کی اطاعت نہیں کرو۔ توجہ فرما، سادہ سسٹم۔ میں اور آپ کسی دوست کی ایسی بات مانتے ہیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی ایسی بات مانتی ہے جو کسی گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، کوئی رابطہ، کوئی دوستی، کوئی افسر، کوئی حکمران جس کی بات ماننا اللہ کی نافرمانی کا تقاضا کرتا ہے، اس کی اطاعت حرام ہے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ اور قرآن نے اس کو اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرنے کو، نافرمانی کرنے کو کفر کا نام دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے غالباً، یا ایک آیت آگے پیچھے، وہاں فرمایا ہے وَقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے رسول ان سے کہیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے پھر گئے، ان کے مقابلے میں کام کرنے شروع کر دیے، جو ان کی نافرمانی ہے وہ کرنا شروع کر دیا، پھر گئے اس بات سے، تو جان لو کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ پس نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، نہ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت۔ یہ معنی ہے کس کا؟ آیت الکرسی کے پہلے حصے کا، اللہ لا الہ الا اللہ۔ کون اللہ؟ کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی اطاعت کے لائق نہیں، مگر یہ کہ جس کی اطاعت کرنے کا اللہ کہے۔ عبادت صرف اللہ کی، وہ اللہ کسی کو اجازت بھی نہیں دیتا، کہ کہتا ہے جس نے یہ کام کیا اگر قیامت کے دن اس حالت میں آیا، باقی گناہ جو میں چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن اس کو میں جہنم میں پھینکوں گا۔ جو اس معاملے میں شرک کی حالت میں قیامت کے دن میرے پاس آیا، چاہے اس نے اللہ کے کسی بزرگوار بندے کے نام پہ یہ حرکت کی ہو، ناقابل بخشش۔ یہ ہے بنیاد نظام توحید کی۔ ہم اس میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آیت الکرسی کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ پورا سسٹم کیا ہے، کہ میں مسجد میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں تو میں نے پھر باہر جا کے کیا کرنا۔ مسجد میں مسلمان، باہر سیکولر، باہر کی اور تقاضے۔ مسجد میں میرا آقا اور ہے، باہر میرا آقا کوئی اور ہے، باہر
اوروں کے تقاضے پورے کروں گا، مسجد میں اللہ کے تقاضے پورے کروں گا، مثلا امام بارگاہ میں ائمہ کا بن جاؤں گا، مسجد میں اللہ کا بن جاؤں گا، باہر کسی اور کا بن جاؤں گا. یہ بے دینی ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، دھوکہ ہے، یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپنا لو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا. تم جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو، تمہیں دیکھنے والا تمہاری حالت سے جان لے یہ کس کا بندہ ہے. یہ نہ ہو صبح کی محفل اور شام کی محفل اور، یہ نہ ہو صبح کی دوستیاں اور شام کی محفلیں اور رات کی دوستیاں اور، یہ نہ ہو. یہ منافقت ہے، اسی کو قرآن منافق کہتا ہے کہ اے رسول جب صبح تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اطاعت کریں گے، اور رات کو جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو برخلاف ان باتوں کے جو آپ کے ساتھ کر چکے ہیں وہ رات کو کرتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے ان کی ساری باتوں کا جو یہ کر رہے ہیں. یہ قیامت تک کی آیات ہے. یہ نظام توحید دیکھیں، ایک دفعہ اس کو کاٹ لیا جائے. ایک بندہ کہا تو اللہ کی عبادت کر، میں تجھے تھوڑی کہہ رہا ہوں میری عبادت کر. جو اس ڈھکوسلے میں آ گیا اس کو حسین کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا. حسین دیکھ رہے تھے کہ وہ نظام توحید ٹوٹ رہا ہے ایک فاسق کے ہاتھ میں باغ دوڑ چلے جانے سے. نکل پڑے مدینہ سے اور آ گئے کربلا میں. آج ایک ایسی ہستی کا ذکر کروں گا آپ کی خدمت میں کہ میں کہوں کہ اہل بیت اطہار کے بعد اللہ اس حر کے صدقے میں اس کا ذکر سن کے اپنے اندر وہی حریت پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک فیصلہ کیا حر نے بڑے تھوڑے وقت میں. ایک گویا کے کنارے پر کھڑا ہے، ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے. جب آیا تھا تو سمجھے تقریباً جہنم میں پہنچ چکا تھا. کب؟ اس وقت کہ جب نواسہ رسول کی سواری کی لگام میں اس نے ہاتھ ڈالی تھی. اس سے بڑی گستاخی جسارت ہوگی. لیکن روحوں کے طبیب نانا کا، وہ روح کا طبیب نواسا، اس نے گویا جھانک لیا حر کے اندر اور ایک جملہ بولا، ایک ایسا جملہ کہ جس نے حر کی غفلت، حر کے اندر ایک زلزلہ برپا کر دیا. میرے اور آپ کے اندر یہ بات زلزلہ برپا کر سکتی ہے. یہ ہے فلسفہ ذکر مسائل. رونے سے دل نرم ہو جاتے ہیں، جیسے لوہا نرم ہو جائے تو پھر جس مرضی شکل میں اس کو ڈھال لیا جاتا ہے. دل بھی جب سخت ہوتے ہیں دنیا کے کاموں میں رہ رہ کر تو یہ اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت کا دسترخوان، فرش عزا، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے تاکہ دل اگر کسی اور طرف راغب ہے تو صرف حسین کے رب کی طرف راغب ہوا جس طرح حر راغب ہوا. بس میں مختصر کروں. اس نے لگام میں ہاتھ ڈالا، زہرا کے لال کو جلا لایا. زہرا کے لال نے ایک دفعہ حر سے خطاب کر کے فرمایا، سقلت کا امک یا حر، اے حر تجھے کیا ہو گیا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی. ایک دفعہ حر غضبناک ہوا، غیرت مند تھا، ایک دفعہ غضبناک ہو کر پلٹا، لیکن سامنے نواسہ رسول کے چہرے کو دیکھ کر کیا کہتا ہے کہ اے حسین، اگر کائنات میں کسی اور نے مجھے یہ جملہ بولا ہوتا تو میں اسے جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ تیری ماں وہ ہستی ہے کہ جس کا سوائے احترام کے حر نام نہیں لے سکتا. عزادارو، یہ جملہ حر کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے گیا. یہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے کے بعد اگرچہ حر
کچھ دیر اطاعت کرتا رہا، ان کے احکام پہ چلتا رہا کچھ دنوں میں، لیکن اندر ایک زلزلہ حسین نے برپا کر دیا تھا۔ یہ زلزلہ جاری رہا یہاں تک کہ وہ صبح طلوع ہوئی جب حر نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کرنا تھا۔ مقاتل میں لکھا ہے جب صبح ہوئی تو اس سے پہلے حر کو یہ گمان تھا کہ یہ امام حسین سے جنگ نہیں کریں گے، یہ امام حسین سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن جب صبح ان کے تیور دیکھے تو ایک دفعہ حر چلا ابن سعد اللعین کی طرف اور اس کے پاس جا کر سوال کرتا ہے کہ ابن سعد، کیا واقعاً ہم نے حسین سے جنگ کرنی ہے؟ کیا نبی کے نواسے کے ساتھ واقعاً ہم نے جنگ کرنی ہے؟ ہم نے اسے قتل کی حد تک چلے جانا ہے؟ اس لعین نے جواب دیا، ہاں ہم نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ ازاداروں مقاتل میں لکھا ہے لوگوں نے دیکھا کہ اب جب حر واپس چلا تو جسم پر کپ کپی طاری تھی، قدم ڈگمگا رہے تھے، سارا جسم ڈگمگا رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ یہ کانپنا کئی قسم کا ہوتا ہے۔ حر کا بدن خوف سے نہیں کانپ رہا تھا، حر کا بدن خوف خدا سے کانپ رہا تھا، حر کا بدن معرفت حسین کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ ایک ساتھی حر کے قریب آیا اور کہنے لگا، حر اگر کوئی، وہ سمجھا حر ڈر گیا ہے، کہنے لگا، اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ اس پورے لشکر میں سب سے بہادر آدمی کون ہے، کوئی مجھ سے پوچھتا تو یہ تیری حالت دیکھنے سے پہلے میں تیرا نام لے کر کہتا کہ سب سے بہادر اس لشکر کا حر شخص ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ موت کے خوف سے تیرے بدن پر کپ کپی طاری ہے۔ حر نے پلٹ کر جواب دیا، یہ موت کا خوف نہیں ہے، میں نواسہ رسول سے جنگ نہیں کر سکتا، میں جوانان جنت کے سردار کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ حر اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اسے پانی پینے کے بہانے سے آہستہ آہستہ امام حسین کے خیموں کے نزدیک چلنا شروع ہوا۔ ایک اور خوش نصیب ہے حر کا بیٹا، اپنے بابا کو دیکھتا ہے اور سوال کرتا ہے، بابا کہاں جا رہے ہو؟ حر جواب دیتے ہیں، بیٹا تو بھی میرے ساتھ آ جا، میں جہنم سے دور ہونا چاہتا ہوں، میں جنت کے سردار کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں یہ دنیا کی لذتیں عارضی ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے، تو بھی میرے ساتھ آ جا، آ چل کر حسین سے معافی مانگ لے۔ یہ خوش نصیب بیٹا بھی آخری لمحوں میں بابا کے ساتھ چل پڑا۔ حسین کے ساتھیوں نے دیکھا کہ حر اور اس کا بیٹا خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ امام حسین کو خبر دی، دشمن کا سپاہی ہے نا، حسین کے رہوار کو روکا تھا نا، حسین کے ساتھ جسارت کی تھی نا، تو انہوں نے جب خبر دی کہ شاید حر بری نیت سے آ رہا ہے، لیکن میرے مولا حسین نے فرمایا کہ حر کو آنے دو، ہمارا مہمان بن کر آ رہا ہے۔ اور آپ سوچئے حر کا مقام ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جانتے ہیں امام حسین نے کس کو کہا استقبال کرنے کا؟ فرمایا، او میرے لشکر کا سالار عباس، اے بیٹا قاسم آؤ اپنے مہمان کا استقبال کرو۔ وہ مہمان عزاداروں قریب آیا، امام حسین نے فرمایا آ جاؤ ہمارے پاس، لیکن حر کچھ دور ہی رک گیا اور فرمانے لگا، اے نواسہ رسول حلی توبتن، اے نواسہ رسول کیا مجھ جیسے کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین رحمت للعالمین کا نواسہ فرمایا، ہاں حر تیری توبہ قبول ہے، آ ہمارے پاس آ جا۔ حر نے فرمایا، میں اتنا شرمندہ ہوں، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، میں نے آپ کے راہوار کو روکا تھا، میں نے ایسی باتیں کی تھی کہ جس سے نبی کی نواسیوں کو میں نے ڈرایا تھا، بس میری ایک درخواست ہے، مجھے ایک موقع دے دیجئے، میں بیبیوں کے خیموں کے پاس جا کر ان سے معافی مانگ لوں۔ حسین نے اجازت دی، اور شرمندہ سر جھکا کر چلتا ہوا بیبیوں کے خیموں کے پاس پہنچا، عزاداروں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک دفعہ ان کی طرف خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے بیبیوں میں نے آپ کو ڈرایا، آپ نبی کے گھر کی خواتین ہیں، کیا آپ حر کو معاف کرتی ہیں؟ بیبیوں نے فرمایا، ہم نے حر تجھے معاف کر دیا۔ ایک اور درخواست کی حر نے، بیبیوں سے کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر کے مجھے یہ ضمانت دیتی ہیں کہ قیامت کے دن جب میں بی بی زہرا کے سامنے پیش ہوں تو آپ بی بی سے میری
شکایت تو نہیں کرے گی کہ اس شخص نے ہمیں ڈرایا تھا؟ بیویوں نے اس کی بھی ضمانت دے دی۔ اب ہر حر واپس چلا۔ میں مختصر کروں کہ جہنم کو چھوڑ کر جانے والا یہ حر جنت کے راستے پر چلا، لیکن قبل اس کے کہ حر کی شہادت ہوتی، حر کا بیٹا پہلے میدان میں نکلا، شجاعت کے جوہر دکھاتا ہوا۔ عزاداروں جب زمین پر گرا، گرد و غبار اڑی۔ حر میں اور حسین میں ایک فرق ہے، حر نے پانی بھی پی رکھا ہے، حر بھوکا بھی نہیں ہے، زیادہ طاقت ہے نا، بھاگ کر پہنچا۔ لیکن میں قربان جاؤں زہرا کے لال پر، کیا دیکھتا ہے حر کہ اس سے پہلے زہرا کا بھوکا پیاسا لال اس کے بیٹے کے پاس پہنچا ہے اور اس بچے کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔